ہمارے ہاں کچھ لوگ اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے، اپنی تقدیر کے فیصلے سننے کے لیے مختلف لوگوں کے پاس جائیں گے، کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس۔ کوئی چیز گم ہو گئی، اس کے ٹیوے لگوانے کے لیے، جناب بتائیے کدھر ہے، حالانکہ اس بندے نے وہ چیز کبھی دیکھی نہیں، وہ بتا رہا ہوتا ادھر گئی ادھر گئی، حالانکہ اس نے کبھی وہ چیز دیکھی بھی نہیں، اور یہ لوگ اس کو مان رہے ہوتے ہیں۔ پامس کے پاس جاتے ہیں، اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں اور آئندہ آنے والے واقعات کے بارے میں پوچھتے ہیں، میری شادی کب ہوگی، نوکری کب لگوں گا، اور یہ کاروبار شروع کرنے لگا ہوں، منافع ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس طرح کے بعد، اس طرح کی چیزیں ان کو پتہ ہی نہیں، قرآن نہیں پڑھا نا۔ کل کہہ دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان میں غیب جاننے والا اگر کوئی ہے تو صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تم نے سمجھا یہ ہاتھ دیکھنے والا غیب جانتا ہے، تم نے سمجھا یہ نجومی غیب جانتا ہے، تم نے سمجھا یہ پامس جو ہے غیب جانتا ہے، تم نے اس کے عقیدے، اس کی سوچ اور اس کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین کر لیا۔ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے، کلمہ پڑھ کے بھی شرک کرنے والا۔ نبی اسلام کی حدیث ہے، نوٹ کیجئے گا، من اتی عرافا، جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا، فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، جو اس نے اسے کسی چیز کے بارے میں پوچھا، صرف پوچھا، فرمایا کہ 40 دنوں تک اس بندے کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ اور اگر صرف پوچھنے کی بات ہے، اگر اس کی تصدیق کر لی، فرمایا کہ فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، اگر اس نے اس کی تصدیق بھی کر دی، جناب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں مانتا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نبی اسلام نے فرمایا اس نے میری لائی ہوئی ساری شریعت کا انکار کر دیا۔ یہ چھوٹی بات ہے کوئی؟ اور آج لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، چیزیں وہی ہیں، کہانت، نجومی اور پامس چیزیں وہی ہیں، لیکن باہر لکھا جاتا ہے استخارہ سنٹر۔ کیا لکھا جاتا ہے؟ استخارہ سنٹر، کہ ہم استخارہ کرتے ہیں، حالانکہ استخارے کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ میں استخارہ کروں گا اپنے لیے، آپ استخارہ کریں گے اپنے لیے، میں کسی دوسرے کے لیے استخارہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو میرے دل میں تصدیق آئے گی، اطمینان آئے گا، وہ میرے دل میں آئے گا، دوسرا کوئی جو ہے میری جگہ پہ استخارہ نہیں کر سکتا۔ احادیث پڑھیے اور ان کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل شریعت کیا ہے، اصل اسلام کیا ہے۔ اور پھر کلمہ کو لوگ یہ بھی کام کرتے ہیں، کبھی ماں کی قسم، کبھی ابا کی قسم، کبھی جو ہے تیرے سر کی قسم، کبھی میرے سر کی قسم، کبھی اس کی قسم، کبھی اس کی قسم۔ رسول اللہ نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ یہ قسمیں اٹھانے والا کون ہے؟ کلمہ کو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے والا۔ ہمارے ہاں تو مشہور ہے یہ قسمیں اٹھانا، جبکہ یہ صریح اور واضح شرک ہے۔